الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. داعی اعلیٰ جلسہ حاضہ و مہمان خصوصی و صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا مخدومی صاحبزادہ محمد یاسر رضوی صاحب مقتدر اللہ العالی، نواسہ حضور استاذی شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول صاحب رضوی رحمہ اللہ تعالی، اور دیگر سامعین، ہم مشرق ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھرڑیاں والا ضلع فیصل آباد اس جلسے سے جن نوجوان ساتھی منتظمین بنے نے پروردگار عالم سب کی خدمت قبول و منظور فرماوے۔ اس وقت کے اندر جڑا موضوع میں بیان کرنا ہے
اس دا عنوان ہے اسلام کفر اور کافر کو برداشت کرتا ہے لیکن کفر کی حکومت کو برداشت نہیں کرتا۔ اسلام کفر اور کافر کو برداشت کر سکتا ہے لیکن کفر کی حکومت کو برداشت نہیں کرتا۔ آج کے کفار، آج کے کافر لوگ اسلام کو کسی درجے میں برداشت کر سکتے ہیں لیکن اسلام کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو گویا مرکب موضوع ہو گیا نا، دو حصوں پہ مشتمل ہو گیا۔ ایک حصہ ہو گیا اسلام کفر نو تے کافر نو برداشت کردا ہے لیکن کفر دی حکومت نو برداشت نہیں کردا۔ دوسرا حصہ یہ بھی آج دے کافر اسلام نو کسے درجے وچ برداشت کر جاندے نے لیکن اسلام دی حکومت نو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا بنیادی موضوع ہے۔ اسلام دے بنیادی نقطہ نظر نو اس موضوع نال سمجھ لے گا اور اج دے کفر دے بنیادی شر اور فتنے نو بھی سمجھ لے گا۔ یہ موضوع کسی نو خواب وچ نہیں آیا ہونا، بیان تو دور کی گل ہے۔ لائٹ بند کر یار، چلو پریشان کر دو۔ تو دوستو اور پہلے حصے نو سمجھو۔ اسلام دا حکم جہاد دا اور یہ فرض بہت بڑا فرض اسلام دے جہاد والا، یہ مقصد دنیا تو یعنی کافراں تو جبرن کلمہ پڑھاونا نہیں۔ اسلام جڑا جہاد دا حکم دیتا ہے نا، اس دا مقصد کافراں نو جبرن کلمہ پڑھاونا نہیں، جبرن کلمہ صرف اور صرف عرب دے خطے وچ پڑھایا گیا ہے۔ فی العرب لا یجتمع دینان
عرب دے اندر دو دین جمع نہیں رہ سکتے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد شریف دی وجہ نال اس خطے نو یہ عزت ملی کہ اوتھے دو دین نہیں رہ سکتے. یا اسلام قبول کرنا پینا یا سر دینا پینا، جان دینی پینی. اس تو علاوہ عرب دے خطے تو علاوہ باقی علاقیاں جہاد دا مقصد جبرن کلمہ پڑھاؤنا نہیں سی. جبرن کلمہ وہ پڑھ بھی لیندے تے منافق رہنا دنیا. قرآن مجید دسدا ہے کہ اس جہاد دا مقصد کافران دی حکومت نو توڑنا ہے. پھر باویں انہاں دی حکومت ختم ہون تو بعد وہ اپنے محدود مخصوص دائرے وچ رہ کے تے کفر تے رہن، اپنی عبادتاں کرن، اپنے عبادت خانے جڑے نے انہاں دے وچ رہن، گھر دے اندر رہن، کاروبار کرن، معاملات کرن، لین دین کرن. اسلام انہوں نے اجازت دیندا ہے. سبحان اللہ. ایسے کافرانو جڑے اسلام دی حکومت اور قانون نو من کے تے مسلماناں دی حکومت دے ماتحت رہن، انہاں نو اسلامی زبان وچ ذمی آکھدن. کیا آکھدن؟ ذمی ذال نال. کیوں ذمی ذمے تو انہاں دی ذمہ واری اسلام لے لیندا ہے، انہاں کافران دی ذمہ واری اسلام لے لیندا ہے. تو اسلام دی ذمہ واری آ گئے تو ذمی بن گئے. اسلام انہاں نو ذمی بنا کے رکھدا ہے. کافر وہ رہندے نے، کفر بھی رہندا ہے انہاں دا، وہ اپنی عبادت بھی کرتے رہتے ہیں. مخصوص احکام نے، شرائط نے جنہاں نال وہ رہندے نے. میں انہاں شرائط اور احکام والے پاسے نہیں جانا چاہتا وضاحت ادھر، کیونکہ موضوع تو ہٹ جاؤں گا، پھر لمبا ہو جائے گا موضوع. تو وہ رہندے نے، اپنے کفر بھی رکھتے ہیں، وہ ذمی ہوندے نے، انہاں دی ذمہ واری اسلام لے لیندا ہے. لیکن انہوں نے حکومت نو گوارا نہیں کرتا. اسلام کفر دی حکومت نو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کر سکتا. کیوں؟ انج سمجھو، مثال دیندے نے بزرگ لوگ، کافران دی حکومت ہوئے نا، کافر طاقتور ہوئے، کافر آزاد ہوئے، تو سمجھو دنداں والا سپ ہے، ڈنگ والا بچھو ہے. سپ دے دند کڈ لو تو بھاویں جنہ شتیر جڈا ہوئے وہ مداری دے بچیاں دے گاٹے وچ کھیڈدا رہندا ہے. کیا بات. اگر بچھو دا ڈنگ وڈ دیو تو سمجھو ٹڈیاں لگیاں پھردیاں، کوئی خوف خطرہ نہیں. لیکن اگر یہ کول ڈنگ ہوئے تو بہتے تے جتھے ایک بھی یہ گوارا نہیں، انہیں بڑا گھاٹا کر دینا، دھاڑا کٹا دینیاں نے بندیاں دیاں. سمجھ آ رہی گل دی کوئی نہ؟ تو عزیزو، کافر دی حکومت ہوئے
وہ دی طاقت ہوئے تو سمجھو سپ ڈنگ والا ہے، انہیں ضرور ڈنگ مارنا ہے، بچھو ڈنگ والا ہے انہیں ضرور ڈنگ مارنا ہے، یہ تو معمول مصون نہیں ہو سکتے، بندے محفوظ نہیں ہو سکتے، لہذا ضروری ہے اسلام آخر ہے جہاد ہوئے، کفر دی حکومت بنی جائے، کافران دی حکومت توڑی جائے، یہ بغیر دنداں تو تے بغیر ڈنگ تو سپ ٹھوئے مسلمانوں دے ملک چ رہن تے اپنی عبادت کرن، کاروبار کرن، جو بھی کرن، پھر یہ نقصان نہیں کر سکن گے کسی دا، نہ دین دا نہ دنیا دا گھاٹا تے نقصان نہیں کر سکن گے۔ اسلام اس واسطے کافر نو مخصوص دائرے دے اندر رہ کے کفر دے رہن دی اجازت دیندا ہے، لیکن کفر نو اس دی حکومت دی اجازت قطعا نہیں دیندا۔ سبحان اللہ، کیا بات، نعرہ تکبیر۔ سارے فتنیاں دا مڈ، سارے فساداں کفراں لعنتاں دا مڈ کفر دی حکومت ہوندی۔ بے شک بے شک۔ اس جڑی گل میں بیان کر رہا خودو ذہن بندہ دینا نہیں سمجھے گا اس گل میں، لیکن جڑا بندہ اللہ دے فضل نال کوئی اسلام دا دین دا درد رکھدا ہے وہ بندہ انہوں بڑا سمجھے گا بھئی میں کتنی بڑی گل کر رہا ہوں۔ دوستو قرآن حکیم نے جہاد کافراں نال کرن دا حکم دیتا ہے تے او دی غرض و غایت بھی دسی۔ کی غرض و غایت ہے؟ حتی لا تکون فتنہ، فتنہ مکا دو، لڑو اس واسطے کہ فتنہ مک جائے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ شوکت الکفر، کفر دی شوکت، طاقت، حکومت، یہ فتنہ ہے، اینو مکاؤ۔ یہ جس لئے مک گئی فتنے سارے مک گئے۔ اور سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ اللہ اکبر۔ میں ایک آیت مبارک دے تلاوت کی تھی، دوسری آیت مبارک سورت توبہ تو جناب دے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اللہ سونا فرماؤں ہے لڑو انہاں لوکاں نال، جہاد کرو انہاں لوکاں نال لا یؤمنون باللہ جڑے اللہ نو نہیں مندے، ولا بالیوم الاخر اور آخرت دے دن نو نہیں مان دے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اور انہاں چیزاں نو حرام نہیں سمجھ دے جیڑیاں چیزاں نو اللہ رسول نے حرام کیتا ہے، ولا یدینون دین الحق تے دین حق دی تابعداری نہیں کر دے، من الذین اوتوا الکتاب اگو دس دے وہ کیڑے نے، من الذین اوتوا الکتاب جڑے اہل کتاب نے، جڑے اہل کتاب نے یہود نصارا نے، فرمائنا نہ لڑو، یہ کی کرتے نے؟ اللہ نو نہیں مندے، آخرت نو نہیں مندے، اللہ رسول دے حرام کیتے نو حرام نہیں سمجھتے، اللہ دے دین حق دی تابعداری نہیں کرتے،
من الذین اوتوا الکتاب جڑے اہل کتاب نے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون انہاں چہرے نال لڑدے رہا جے جنہ چہرے اپنے ہتھاں وچ جزیہ پھڑ کے تانوں نہ دین جزیہ پھڑ کے تانوں نہ دین ہن جزیہ کی ہوندا ہے جزیہ انہاں دی ذمہ داری دی ذمہ واری جڑی اسلام نے چکی اس ذمہ واری دی جزا ہے انہاں تو مال لیا جاندا ہے معمولی بچیاں تو نہیں عورتاں تو نہیں بڑھڑیاں تو نہیں کام کرنے والے تو وہ بھی تھوڑا جا لیا جاندا ہے آخر تانوں اساں تحفظ دینا ہے تانوں وسانا ہے تانوں وسانا ہے تہاڈی جان تہاڈی مال تہاڈی ہر شے دی حفاظت کران گے یہ جڑی تہاڈی اساں حفاظت کرنی ہے اس دے عوض دے اندر تساں نے مال دینا ہے انہوں جزیہ کیا جاندا ہے پروردگار فرماؤندا ہے اہل کتاب جنہ چر جزیہ نہ دین انہاں چر انہاں نال لڑیا جے انہاں دی حکومت ختم کر کے جدوں اے جزیہ دین لگ پین تے تواڈے ذمہ بن جان اس لیے انہاں نال جہاد چھڈیا جے اللہ سونے نے سورۃ توبہ دے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے اس ارشاد گرامی نے سانو دس دیتا ہے کہ کافر توجہ کافر یہود نصارا مسلماناں وچ رہ سکدے نے لیکن حکومت نہیں کر سکتے حکومت صرف اسلام دی ہی رہنی ہے سنو دوستو ویکھو نا جی من اہل الکتاب ہے اللہ پاک نے پہلا ساری وضاحت فرما دیتی ہے جڑے لوگ اللہ نو نہیں مندے یوم آخر نو نہیں مندے اللہ دے حرام کیتے نو حرام نہیں سمجھ دے دین حق دی اتباع نہیں کر دے انہاں لوکاں نال لڑو پھر اگے یہ نال فرمان دا کی مقصد ہے من اہل الکتاب یہ من بیانیہ ہے وہ پچھلا ابہام جیڑا سی اس نو اس بیان نال دور فرمایا گیا ہے وہ کون ہے کہ اہل کتاب وہ کون ہے کہ اہل کتاب ہے جی یہ ہن ذرا کیوں من اہل الکتاب نال فرمایا گیا یہ صرف انہاں لعنتی لوکاں دے اوتے لعنت پاؤن واسطے کہ جڑے آندے نے نام نہیں لینا چاہیے وہ بڑے ہی کنجر دے بچے نے جڑے آندے نے نا نہیں لینا چاہیے سور دیا بچیا رب لے جاندا تو سانو ڈکنا سوڑ دیا پترا سپاں تو ڈراندیاں بچیاں نو دسنا پیندا پتر سپ جے دے نال کدی نہ لگیا جی بچھواں دے نام لینے پیندے نے دشمناں دے نام لینے پیندے نے برادری والے دشمن ایک دوجے نو دسدے نے او ساڈا جم دا دھیان رکھی ساڈا فلانا برادری والا شریکا ہی ساڈا دشمن ہی کدی دھوکا نہ کھاویں ہے تے کڈے کنجر نے سانو رب دشمناں تو بچاؤن واسطے ساڈے دشمناں دے نام لیندا ہے اور اے کنجر کہندے نے نہ لو یہ ہو جے مہذب دے اوتے کروڑاں بندہ لعنتاں پاوے تے پھر سواد آوندا ہے آہو اساں سمجھنے ہاں پچھلی تعظیم صاحبزادہ صاحب تے پھر فرما رہے سن نا جی انہاں بڑے اچھے اپنے انداز وچ انہاں فرمایا کہ کنجر تو سنگر اساں دنیا چ اور کچھ نہیں کیتا اللہ دے فضل نال اساں کی کیتا ہے کہ جو برائیاں سن نہ تے برے سن انہاں دے جڑے نام وٹھائے گئے نے
تے انگریزی نام دیتے گئے نے اور کتی قوم نے آخیا واہ واہ اے بڑی سنگر بڑی شاہ ہوتا ہے. اصا آخیا نہیں وہ کنجرا یہ پرانے دیسی نام دیاں گے. اصا جدو دتا ہے اللہ دے فضل نال تواڈے ورگے انہاں کفر گندگی پلیتی برائی دے بریاں دے ماحول چوں نکل آئے نے پچھان گئے نے تے جڑے نہیں نکل سکے وہ سڑدے ضرور پے نے کہ یار کیتا کی ہے. اصا نے سمجھتے سا سنگر اداکار کوئی بڑی شے ہوندا ہے یہ تے وہ پرانا کنجر ہے. بہت ہی لانتی بندہ ہوئے گا قسم و ذات بھی کر کے کہنا جیڑا ممبر رسول دا وارث بنے تے انگریزی کتیاں نو وہ نہ دے جڑے ساڈے اسلام نے دتے نے اور ساڈی پرانی زبان نے دتے نے. ہاں کیا بات ہے. خبردار کوٹھے دی کنجری نو بکا لے نہ لکن دے. یہ بکل لا سارا کوئی نکل آئے گا ویچ کی. یہ اللہ دی سنت ہے جڑا اس طریقے نو پسند نہ کرے وہ کافر ہے. پھر سن لو یہ قرآن ہے خدا کا. دسو میں سوال کر کے بیٹھا میں تو حال اس موضوع وال جانا نہیں چاہتا کیونکہ اتنے ضمناً ایک بات آ رہی ہے. من اہل الکتاب وہ پیچھے جب بتا دیا گیا کہ اللہ رسول کو نہیں مانتے یوم آخر کو نہیں مانتے پھر اللہ کے حرام کیے کو حرام نہیں سمجھتے دین حق کی اطاعت نہیں کرتے. اتنا کہنے کے بعد اتنی وضاحت کے بعد من اہل الکتاب کہنے کا کیا معنی تھا کیا مقصد تھا. اور سنو اتوں یہ بھی پتہ لگا کہ یہود نصارا جڑے نے بھاویں خدا دا نام لیندے نے لیکن نہیں مانتے کیونکہ اللہ فرما رہا لا یؤمنون باللہ. ہاں جڑے لعنتی پڑھاوندے نے نا یہ جڑی جو اہل کتاب جڑے نے وہ بھی سارا کچھ منتے نے. پھڑے منہ تیرا قرآن خیر ہے لا یؤمنون باللہ اللہ کو نہیں مانتے. والیوم الاخر یوم آخر کو نہیں مانتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اللہ کے حرام اللہ رسول کے حرام کیے کو حرام نہیں مانتے. ولا یدینون دین الحق دین حق کی اطاعت نہیں کرتے. اور جیسے ہندو سکھ وہ اللہ اللہ کرتے نے تو انہوں نے یہ نہیں آخیا جا سکتا یہ اللہ رسول کو مانتے ہیں یوم آخر کو مانتے ہیں. اسی طرح اہل کتاب ہیں اللہ نے صاف ان کے متعلق اس آیت میں بتا دیا. وہ سمجھ آئی کوئی نہ. ہاں وہ گھوڑے دے پتراں نو سمجھا جی جڑے گھوڑے دے پتر قرآن نال ٹکر لیندے نے تے بہانہ رکھدے نے وہ جی مولوی بڑے سخت نے تو مولوی جو کہیں نے مولویاں دا دین مولویاں دا دین. حق کتیا کمینیا مولویاں دا دین اور کمینیا تے قرآن ہے بغیرت. یہ مطلب ہے تو صرف مولوی دا نام لے کے تے لکنا چاہنا ہے اپنے کفر نو چھپانا چاہنا ہے تاکہ تیرا حمایتی ہزار بندہ بن جاوے اور تو آکھے مولوی کے خلاف پہ بولنا تے وہ آکھے ہاں مولوی کے خلاف پہ بولتا ہے. نہیں تو لانتیا بہانا پہ رکھنا ہے اصل تو خدا رسول تے اسلام کے خلاف پہ بھونکنا ہے. لیکن مولوی کا نام رکھنا ہے تاکہ فدو بندہ یہ سمجھے کہ مولوی کے خلاف ہے خدا رسول کے خلاف تے نہیں نا. مومن سمجھ جاندہ وہ اندر لانتی مولوی نے اپنی گل کی وہ تے قرآن نہیں پہ کردا. یہ تے قرآن دا ترجمہ ہے تفسیر نہیں یہ ترجمہ ہے جو ہر کسی کو معلوم ہو سکتا ہے. کوئی ترجمہ کھول لو اللہ صاحب فرما رہا ہے یہ بے ایمان ہے یہ اللہ کو نہیں مانتے رسول کو نہیں مانتے یوم آخر کو نہیں مانتے. آ گئی جی سمجھ کے نہیں. اور اللہ فرماندہ ہے یہ اہل کتاب
جزیہ دیں پھر رہن، حکومت نہ رہن دیا جے نہ دی، اے رہ جان، انہاں دا کفر رہ جاوے، انہاں دی عبادت رہ جاوے، انہاں دے عبادت خانے رہ جان۔ ہاں اتنا ہے، نویں نہیں بنا سکتے۔ اوئے او جلیا بدوا سن، یہ نئے عبادت خانے نہیں بنا سکتے۔ ذمیوں کو نئے عبادت خانے بنانے کی اجازت نہیں ہوتی اسلام میں۔ پرانے ڈگدے جان ڈگدے جان ڈگدے جان ڈگ جان، نہ پرانیاں نو نواں کرن نہ نویں بناؤن۔ کیوں؟ اسلام بھاویں آکھیا ہے کافر رہ سکتا ہے، کفر رکھ سکتا ہے، لیکن وہ اصل مقصد ایدے تو بھی کفر نو مٹاؤنا ہے۔ کیوں؟ کہ انہاں نو رہن دی اجازت اس واسطے آ کہ اے ترٹھیا جنگلی وحشی جانور مسلمانہ دے اسلام تے نبیاں تو پرا نسن والا، او اینو ایک موقع دیو رہن دا، وچ رہ لوے، اسلام دے ویکھے اخلاق تے آداب، مسلمانہ دے ویکھے طریقے، مسلمانہ دی ویکھے زندگی، خود اسلام قبول کرن تے مجبور ہو جائے۔ کافر مسلمانہ دے بات آت رہے ہیں۔ اسلام مسلمان دین اسلام انہوں نے کافی حقوق بنا چھڑا ہے، حتیٰ کہ کئی حق انہوں نے مسلمانہ دے برابر ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ بعض حقوق کی بات کر رہا ہوں، تمام کی نہیں۔ تمام حقوق میں کافروں کو برابر کرنے والے جمہوری شیاطین ہوتے ہیں۔ اسلامی حکومت برابر نہیں کر سکتی، وہ بڑے فرق و امتیازات ہیں، لیکن کچھ حقوق میں برابر بھی بنا لیتا ہے اسلام۔ ہاں جی، اور عجیب گل ہن تینوں دسنا چاہنا کہ برابر بھی انج ہو جاندہ ہے کہ مولا علی جیسا مومن ہوئے تے ذمی کافر بعض حقوق چونہ دے برابر ہو جاندہ ہے۔ اللہ تھلے کسے مسلمان دے کی گل کریے جتے مولا علی دی نام آ گیا، گل نہیں سمجھ لگی۔ اسلام ذمی کافرانو جس لئے اپنی ذمہ واری لے لیندا ہے اور وہ محکوم تابع قانون دے بن کے رہ جاندے نے۔ بعض حقوق دے اندر اسلام انہاں نو مولا علی جیسا مسلمان ہوئے نا تو انہاں دے بھی برابر کر چھڑدا ہے، لیکن وہ حقیقت کافر نو برابر نہیں کر رہا ہوندا۔ وہ اسلام اپنے قانون دی پاسداری کر کے وہ قانون دی عزت بنا رہا ہوں۔ لے جی میں گل کیویں کیتی بھی مولا علی دے ہاں آکھو تے ہن واقعہ سناواں مولا علی مشکل کشا دے اپنے دور دا۔ حضر ویگ سنگیا کتاب المبسوط امام شمس الائمہ سرخسی دی، سبحان اللہ، اس دے اندر جی میں واقعہ پڑھیا ہے انج پہ بیان کرنا وا، توجہ ہے۔ مولا علی مشکل کشا سرکار دی زرہ گم ہو گئی۔ زرہ جان دیو،
اے چھاتی دے اتے لوہے تانبے پیتل دا ایک اصلہ ہوندا ہے جس دی وجہ نال سینہ محفوظ ہو جاندا ہے، تلوار دا وار نہیں لگ سکدا۔ مولا علی سرکار دی زرہ گم ہو گئی، کوفے دے اندر آپ دار الخلافہ آپ دا کوفہ سی، سبحان اللہ، زرہ گم ہو گئی، وہ زرہ آ گئی یہودی دے ہاتھ، یہودی اسلے ذمی سی، مولا علی دی حکومت دی ذمہ واری رہ رہا سی، ذمی یہودی دے ہاتھ دے اندر مولا علی سرکار دی زرہ آ گئی۔ توجہ ذرا میرا دیکھو، مولا علی سرکار دی زرہ یہودی دے ہاتھ جا گئی، شاہ علی پاک نے ویکھ لئی، فرمایا دعویٰ کر دیتا ہے میری یہ زرہ میری، تو کتھوں لیاندی؟ انہیں آکھیا میری، جھگڑا پہنچ گیا قاضی دے کول، اس ویلے قاضی شرائح کوفے دے اندر قاضی سن، شین رے یہ ہے شرائح، قاضی شرائح اس لئے کوفے دے اندر قاضی سن۔ مولا علی خلیفے نے توجہ فرما، مولا علی خلیفے نے جھگڑا پہنچ گیا قاضی دے کول، ہن برابری دی گل سمجھی، سبحان اللہ، قاضی نے نہیں فرمایا نہ مولا علی نے فرمایا میں داماد رسول ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں کہہ دیتا ہے میری گل مک گئی نہ، ہن انصاف دے گل آ گئی، قانون تے انصاف دی جدو گل آئی، ایتھے ہن برابری تلنا سی۔ مولا علی سرکار اتھے جا کھلوتے، یہودی بھی جا کھلوتا، قاضی شرائح قانون دی نظر برابری، توجہ فرما، قاضی شرائح فرماندے نے البینۃ علی المدعی، گواہ دا مدعی کول ہوندے نے، مدعی نو گواہ پیش کرنے پیندے نے، گواہ پیش کرو، تساں دعویٰ کیتا ہے میری ہے، تساں علی گواہ پیش فرماؤ تواڈی۔ مولا علی نے ایک گواہ کمبر اپنا غلام ہونا دا سی، کمبر ایک گواہ انہوں پیش فرمایا، دوسرا گواہ امام حسن نو پیش فرمایا۔ قاضی کہن لگے اے علی تواڈے اس بیٹے دی گواہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شریعت دے اندر بیٹے دی گواہی باپ دے حق وچ قبول نہیں ہو سکتی۔ مولا علی نے فرمایا کمال ہے، حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو جنتی جوانہ دے سردار نے حسن حسین، تو گواہی کیوں نہیں قبول کرنا ہے؟ انہوں نے فرمایا حضور جنتی جوانہ دا سردار ہونا ہور گل ہے، ایتھے اسلام دے قانون اسلام دے قانون دے اندر ہن برابر ہونا پینا، جڑی گل لکھی او دے مطابق کراں گا، فیصلہ تاں کراں گا۔ دوسرا گواہ لیا وہ، توجہ فرما، دوسرا گواہ بیٹے تو علاوہ لے آؤ۔ مولا علی کو دوسرا گواہ نہیں سی، آپ نے فرمایا میرے کو پھر دوسرا گواہ نہیں، توجہ۔ قاضی نے فرمایا ہن فیصلہ پھر یہودی دے حق وچ ہونا ہے۔ جدوں فیصلہ یہودی دے حق وچ ہویا، یہودی اٹھ کے کہندا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولا علی فرماندے نے ایک ہی آندا ہے اے زرا تواڈی سی، میں کوڑا سا، لیکن میں تواڈا اج انصاف دیکھ کے میں تواڈے رسول دا کلمہ پڑھ بیٹھا۔
नारा रिसालत, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। توجہ ہے؟ وہ مسلمانوں غور کرو، ویکھو اسلام نے یہودیاں نو کڈیا نا، حکومت انہاں دی کھو لئی، کیا بات، دند انہاں دے بن دتے، رکھ لیا اپنی حکومت دے وچ، یعنی اپنی حکومت دے ماتحت رکھ لیا۔ کیا بات، نتیجہ کی نکلیا؟ اسلام دا اخلاق اور انصاف دیکھ کے اپنے آپ کلمہ پڑھ بیٹھا، بول دے نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اسلام کفر دے کافر نو رہن دیندا ہے، پر وہ حکومت نہیں رہن دیندا۔ حکومت پہلو اسلام آندا طاقت ہوے گی تے لڑاں گے، تہاڈی حکومت ختم کران گے، تے جے طاقت نہ ہوے نا، اوئے مسلماناں توجہ ذرا، جے طاقت نہ ہوے لڑن دی تے پھر اسلام مسلماناں نو کہندا ہے جتھے تانوں کفر دے قانون نظام تو تھان لب دیے اتھے چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، ان میں نہ رہنا۔ ان کی حکومت ہے، یہ کتے ہیں، انہاں تانوں کسے نہ کسے طریقے کافر کرنا ہے، لہذا نکلو۔ اور مکے دے وچوں جڑی ہجرت ہوئی سی وہ اسے واسطے ہوئی سی، وہ سوچ سمجھ کیا کیا میں مکے چو صحابہ نے ہجرت کیتی سی، کیوں کیتی سی؟ مکے وچوں کیتی سی، اللہ دے گھر وچوں کیتی سی جتھے حج ہوندا ہے، ان چھڑ کے گئے سن، کیوں؟ شرم کر، مکے دے اوتے کافراں دی حکومت ہوئے تے مکے وچ رہنا اجازت نہیں ہو سکتی، لکھ لعنت ہوے کافراں دا ملک وہ بھی پلیتاں دا تے پلیت علاقے وچ، تے اوتھے مسلمان بھاج کے جاوے رہائش واسطے پھڑے منہ دا۔ وہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ پاک علاقہ ہوئے پاک، جتھے اللہ دا گھر ہے، اوتھے انج کیوں نہیں کیتا؟ وہ چھڈو، اے بھاویں جو بھی کردے نے، تساں گیا کعبے دی زیارت کیتی، گناہ بخشوائے تے واپس، یہ کیوں فرمایا نگل جاؤ؟ وہ بولو تے صحیح۔ اور سنو، اس تو ایک گل سنانا وڈی سناواں، اصحاب کہف دی، وہ بھی اللہ دے قرآن ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اصحاب کہف جنہاں دا قصہ رب دے قرآن نے بیان فرمایا ہے، فتیۃ لوے چھوڑاں دا، لوے منڈیاں دا ٹولا سی، 5 یا 7 جوان سن۔ توجہ فرما، کافراں دی حکومت بنی، کافراں دا نظام بنیا، وہ 5-7 نوجوان کٹھے ہو گئے، انہاں آکھیا ہوئے نکلو اتھوں، نکل چلو، ایتھے نہ رہا جے، اپن اللہ نے ہدایت دیتی ہے، ایک کافر نے کافران دی حکومت ہے، کسی نہ کسی طریقے سانو کافر کرنگے، لہذا انہاں دا ملک چھڈو، انہاں وچ رہنا گوارا نہ کرو، کسی غار چلے جانے ہیں،
بھاویں اوتھے کھان پین دی کوئی شے نہیں ہوے گی، وہ بھکھے مر باویں جاواں گے، لیکن کافراں دے وچ رہنا تے گوارا اساں نہیں کر سکدے۔ کافراں دی حکومت سنو یظہروا علیکم یرجموکم، قرآن کہنے لگے ہوئے اگر یظہروا علیکم، اگر ایک کافر انہاں نو تہاڈا پتہ لگ گیا ہے مسلمان نے، انہاں تانوں پتھر مارنے نے تے تانوں دین تو ہٹاؤن دا پورا زور لاؤن گے ون سونے طریقیاں نال، نکل چلو ایتھوں، ایتھے نہ رہا جے۔ انہاں جی علاقہ چھڈیا، توجہ ذرا، تے غار نو ٹر پے، غار وچ جا ڈیرا لایا۔ توجہ اے اللہ قرآن وچ دس دے شام نو اوتھے پہنچے جسلے تھکے ماندے ہیں تے سو گئے، غار سی بڑی عجیب جئی، اتوں کھلی سی، پاسے تو کجی سی، جا کے لیٹ گئے۔ اللہ پاک فرماؤندا ہے قرآن وچ اساں 300 سال دے لگ بھگ انہاں نو نیندر دے دتی۔ کی دے دتی؟ 300 سال دے لگ بھگ سو گئے۔ فضربنا علی آذانہم، کئی 300 سال دے لگ بھگ اللہ فرماندا ہے اسا نیندر دے دیتی، سو گئے۔ توجہ، 300 سال تو بعد اللہ نے انہاں نو جگایا۔ کنے 100 سال بعد؟ 300 سال بعد جاگے تے اٹھے تے کہندے اکھاں مل کے ویکھو سورج چڑھ گیا ہونا۔ توجہ ذرا، ہن 300 سال تو بعد پروردگار نے انہاں نو کیوں جگایا؟ اللہ اکبر، 300 سال ایڈی لمبی نیندر تے 300 سال بعد جگایا تے کیوں جگایا؟ سن، گئے سن اس واسطے کہ کافران دی حکومت نکل چلو اتھوں، تے 300 سال سما دیتا رب نے کیوں؟ اے کافران دی حکومت ساری جاوے مک، جسلے پھر وقت آیا تے سجنہ دی حکومت بنی، اللہ دی حکومت بنی۔ اللہ نے فرمایا جاگو فقیرو جاؤ، اور معلوم ہویا کافران دی حکومت ہوئے نا، مسلمان ملک چھڑ جاوے، غار جنگل نو چلا جاوے، او چنگے۔ تے دوجی گل یہ کہ کافران دی بادشاہی ہوئے تے او دے مسلمان ستا ہی رہ جاوے تے چنگے۔ کفر دی حکومت موجاں اڑانیاں جنوں کہندے جے نا، موجاں اڑانیاں تے لعنت بھیجدا خدا۔ اللہ فرماندا تو ستا ہی رہو چنگائی۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ اللہ اکبر و کبیر۔ تے جے ہجرت نہیں کر سکتے، لڑ سکتے ہو طاقت لڑو، پھر جہاد فرض ہے، لڑ کے انہاں دا زور مکاؤ، انہاں دی حکومت مکاؤ، انہاں دا فتنہ مکاؤ، اسلام دا قانون نظام ہوئے، پھر بھاویں کافر رہن، کوئی حرج نہیں۔ توجہ ہے؟
پھر اسلام کہندا کافر رہ لوے خیر ہے. کیوں؟ جے رہے گا تو پھر انہیں بدلنا ہے. ساڈا نظام نہیں بدل سکتا ہے، اینو بدلنا پینا ہے. تا کر کے جڑے آپ مسلمان ہوئے پیا نا وہ جلو اپنے ہوں وڈیرے کسی دے ہندو کسی دے سکھ کسی دے کوئی پتہ نہیں کیڑے کیڑے نسل بیٹھے ہیں. اساں اے اسلام نے سانو جڑا مسلمان کیتا ہے نا اسی طریقے نال کیلیا ہے. بھائی نہ ترٹھیاں نو موقع دیو، یہ رہ لین ساری حکومت. کدی انصاف ویکھن گے، کدی کسے ولی دی کرامت ویکھن گے، کسے معین الدین اجمیری دے کرامات تے شانہ تے اخلاق تے آداب ویکھن گے. شیشہ ہوندا جائے گا، اپنا مکالا انہوں نظر آتا جائے گا. یہ چھڑنے جان گے تے اسلام دے نور دی روشنی، نور تے روشنی دے وچ آندے لگے جان گے. یہ ہوئی طریقہ سی جے دے نال اساں مسلمان ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ آگے نہیں سمجھ. یہ گل سمجھ آ گئی. دوسرے حصے وال چلنے بس او زیادہ اہم میں اس نو سمجھامن دی بجائے میرا مقصود بالبیان سمجھو وہ دوسرا حصہ ہے. جی او کی سی کہ آج دے کافر جڑے نا توجہ ذرا، آج دے جڑے کافر نے انہاں اسلام دی نقل اتاری ہے. نقل کی اتاری ہے؟ نقل. کاپی کہندے ہو، کاپی کہندے ہو. صرف غرض مقصد شیطانی، طریقہ یہ ہوئی اسلام باڑا. انہاں لانتیاں آکھیا ہوئے اسلام ساڈی حکومت نہیں گوارا کردا، سانو گوارا کر لیندا ہے، ساڈے عبادت خانے بھی رکھ لیندا ہے، ساڈے کفر دے کماں نو بھی رہن دیندا ہے، معاشرے دے اندر سانو تھاں ٹھکانا دیندا ہے. اسا کاروبار بھی کرنے ہیں، سارا کچھ کرنے ہیں. لیکن اتریو ویکھو اسلام نے ایسے طریقے نال ساڈیاں نو بدلیا ہے. اسلام نہیں بدلیا. اور سمجھو مرے ڈڈیلا سمجھ تین پتہ لگے کچھ ہے سندا پیا. خود مولوی دیاں تقریراں ہور ہوندیاں، وہ تقریراں نہیں ہوندیاں، وہ تو صرف لعنتاں ہوندیاں. سن تینوں اسلام دا پتہ لگے، تینوں تو اپنے مڈ دا پتہ کوئی نہیں. کافر دی چال ہی نہیں سمجھی. فرنگیوں نے کہا ہم دنیا کے کسی کونے میں چند منٹوں کے لیے بھی اسلام کی حکومت گوارا نہیں کر سکتے، اور اگر مسلمان ہمارے نظام حکومت، تعلیم، سیاست، طریقہ ہمارا اگر یہ اب ایسے لوگ ہوں وہ حکومت ہم سے حاصل کریں اور مسلمان اپنے مسجدیں رکھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، حج کریں، میلاد کریں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، مدرسے رکھیں، ہم اجازت دیتے ہیں. انہاں کنجرا طریقہ لڑایا ساڈا تے کم چلایا کفر دا. انہاں آخیا انہوں میں اجازت دیو، انہاں دی حکومت اصل محافظ جدو حکومت مک گئی یہ ساڈے قانون نظام دے تھلے آ گئے، اساں انہاں
آہستہ 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 بدل 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 کے آپ کافر کر لواں گے جی اے ساڈیاں نو اپنے ماتحت رکھ کے تے یہ مسلمان کر سکتے نے تے اساں انہاں نو اپنے ماتحت رکھ کے کافر نہیں کر سکتے انہاں نو اے نہ آکھیا جے اسلام چھڈو کیونکہ کفر چھوڑنے کا تو اسلام نے بھی نہیں کہا ہائے 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 او بدعا بول مرے ہمارے کافروں سے اسلام نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کفر چھوڑو تم نے بھی نہیں کہنا اسلام چھوڑو لیکن جب ہمارا قانون ہمارا نظام ہوگا تو ہزاروں طریقے ایسے ہیں ہمارے پاس کہ ان کے گھر توجہ ذرا وہ کنجر سمجھ گئے کہ اسلام دے دور کافر روے تے کافر دیاں کندھاں ٹپ کے اسلام او دے گھر بڑھ جاندے اے جے ساڈے نظام نو قبول کر لین تے انہاں دے گھراں وچ بھاویں کتب ہون گے یہودیت مر جاوے گی بے غیرتی مر جاوے گی ہر لعنت مر جاوے گی یہ اپنی مسیتاں عبادتاں سب کچھ رکھن گے بھی صحیح کافر بھی بنا بلاواں گے پتے بھی نہیں لگن دیاں گے سمجھ نہیں آئی نہیں کیوں بزرگ فرماتے ہیں جب پانی پہاڑوں سے آتا ہے تو کیونکہ سطح بلند ہوتی ہے ہر جگہ پھیل جاتا ہے تساں کو لکھ بن دیندے رہو جڑا اچا پانی اتوں آوندا ہے او بن دے اتوں ہی لنگ جاندا ہے لگ جاندا ہے کہ نہیں انہاں کمینیاں انہاں سوچیا جس لئے نظام ساڈا ہونا ہے کفر تے آنا ہے پلیتی آنی ہے برائی آنی ہے اتلی سطح تو مولوی بھاویں لکھ اپنے نماز بیٹھا ہوئے گا اساں انہاں دے گھراں وچ شیطانی کفر سب کچھ واڑ لواں گے جنوں اے حرام حرام کہہ کے تھو تھو کر کے پراں سٹ دے نے ایک وقت آوے گا اے آکھن گے ترقی انہاں دا پیو پیو جنوں حرام آکھے گا پتر انہوں فرض آکھے گا سمجھنے والے سمجھیں گے ہائے ہائے سچی دسیا جائے سیداں دے گھراں وچوں اسلام اٹھدا ہے یا کفر بولو بولو ذرا حیا نال بولو سید نبی دی اولاد نے نا تے انہاں دے گھراں وچوں کی اٹھدا سی ہن ذرا ویکھی اندازہ لگاویں کہ فلماں انہاں نو بناون والا انہاں دا مرکز لاہور دے اندر شاہ نور سٹوڈیو سید شوکت حسین رضوی میں تیرے تو سوال کراں گا سچی دسی حسین دے نزدیک فلم حرام ہے یا جائز ہے بندے دا پتر بن کے بول اونچی بول کیا کیا میں تہاڈا دل کیا آکھدا علی پاک دی نظر فلم حرام ہے یا جائز ہے بولو تے سید فلماں بناون دا مرکز بنا کے بہ جاوے یہ اثر ایڈا منفی کیوں آ نکلیا ہے اور سنو اور سنو ٹی وی جڑا ہے اس نو کیا آکھو گے یہ علی دا ہے
حسین دے شرم کر اچھی بول رہا. میں اس واسطے گواہی پہ لینا کیونکہ آج کل کافر کتے دنیا لانتی انج بن گئی ہے وہ حرام دے آندے نے یہ سارا کچھ اسلام ہی ہے انج دے حرام دے بھی ہیں گل نہیں سمجھ لگی. لیکن میں تیرے تو پوچھنا چاہنا پتہ لگ جائے فرشتے لکھ لین تو مسلمان ہے کہ کافر ہے فرشتے لکھنا چاہتے ہیں. دس تیری نگاہ وچ حسین تے علی دی نظر اسلام دے وچ ٹی وی حلال ہے کہ حرام ہے؟ کئی حالے بوتھے بند کر کے بیٹھے نے فرشتے ویکھ رہے ہیں تینوں. تو امریکی کتا بیٹھا ہے یا محمدی غلام بیٹھا ہے فرشتے ویکھ رہے ہیں. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ. ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم. ایمان دی سلامتی نال دس توجہ کر. ٹی وی پاکستان دے اندر آیا ادا پہلا جنرل مینیجر سید ذوالفقار حسین بخاری ہے. وہ کچھ ہم دیا بولے سال ہو گئے میں میت کے گھر کا کھانا نہیں کھانا. ہاتھ ملاوا میں ہاتھ ملانا دوبارہ نہیں کھا. بھوکے نہ پڑو مسلمان رچا ہوتا ہے. میرا جسم میری مرضی. میں تو پوچھنا انا مراد بے وقوف قوم میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ میرا جسم میری مرضی آج سے 50 سال پہلے 30 سال پہلے یہ نعرہ مسلمانوں کے پاس تھا؟ کہاں سے آیا کیویں آیا تواڈے چ آیا ہے تسی نعرہ مارن ڈے جے. جیڑی اے سارے پروگرام دی وڈیری ہے او دا نام ہے سیدہ عارفہ زہرا. او سید میرا جسم میری مرضی اے دی وڈیری سیدہ عارفہ زہرا ہے. مینوں دس میں تیرے نتھو خیرے ایرے غیرے دی بنےواں گل کراں؟ میں ایڈے وڈے خاندان دی گل کر رہا. دس جنہ دے گھر وچوں اسلام نکلدا سی انہاں دے گھر وچ کفر بڑھ گیا انج کہ وہ عاشق ہو کے کفر واسطے میدان وچ آ گئے. دس یہ فرق کیوں پیا ہے؟ کافراں نے طریقہ وہی اپنایا ہے. طریقہ وہی اپنایا ہے. انہیں آخیا مسیت دے دیو سجدہ دے دیو مولوی نو کیڑی گل ہے کوئی حرج نہیں. خیر انہاں دا اسلام بھی تے آندا سی سانو بھی تسی عبادت اپنی کرو لیکن ساری حکومت انہیں بننی تے حکومت بن کے تے ساڈے سارے نو مسلمان کر لیا. تسی وہی طریقہ کرو انہاں نو آکھو رکھو کوئی حرج نہیں صرف سانو حکومت کرن دو بس. ہوں جیڑا سی کنجر دلہ بغیرت لانتی انا انہیں تے آخیا یار کمال انگریزا ساڈا دین تے نہیں نہ کھویا.
سانو کافر نے نہیں کیتا انہیں یہ آخیا بے حکومت ساڈی باقی تہاڈا ہن جیڑا سی نا سیاںا اقبال جیسا وہ پچھان گیا انہیں آخیا سنا دیا ہوں اس آخیا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد نہ بن رسول دی بدنامی ہوئے کافر آکھن باندراں کو کھڈانے سمجھ نہیں آؤندی ظالمہ رسول دی بدنامی تے نہ کرا میں قسم اس ذات دی کر کے کہنا میں 55 سال دے لاگے دا بیٹھا میں کافی اتار چڑھاؤ دنیا دے ویکھ کے بیٹھا پہلا داڑھی مچھ منانا پینٹ شرٹ پانا ٹائی کتے والی گل چ لٹکانا اینو شاید ہی کوئی بندہ کردا سی ہن ہر ایک فخر نال گھر وچوں سویرے ایک گونگلو دا پتر نکلدا ہے تے بڑے فخر نال ہن مولوی اینو پہلا او لکدے سن مولویاں تو ہن مولوی لکدے نے انہاں تو اے فرق کیوں آیا ہے تو آنا تے ہونا تے جنہیں آخیا انگریز حکومت کردا ہے تانوں سانوں کی آکھدا ہے کرن دیو آ کنجر دیا پترا سارا راز تے سے حکومت وچ او دلیو کاش تسا جمن تو پہلا مر راہ ہی بند ہو جاندے تواڈے آون دی تھاں ہی نہ ہوندی او تینوں اینی شرم نہ آئی اوے ظالما تو نہ قرآن سمجھیا نہ کفر دی چال سمجھی نہ اسلام سمجھیا جیڑا ٹی وی رکھنا کے بارے نہیں رن کر دے ہون مولوی چینل بنا کے بیٹھ رہے نے تو سمجھے بھی کی ہو رہا ہے یہ دن ب دن تبدیلی کیوں پئی آؤندی اینی تبدیلی تے آ گئی بھی ساڈا عمران خان وزیر اعظم صاحب جڑا ہے اونے جلسہ کیتا تے جلسے دا نام رکھیا امر بالمعروف تے نہی عن المنکر میں صدقے جاواں بدھوا ذرا اونچی بول سبحان اللہ او بدھوا ذرا اونچی بول سبحان اللہ اور ایک بندہ ننگا ہو کے تھڈو علم ننگا ہو کے سڑک میں پھر کے تے گلے تختی پا لوے شرم و حیا ہم سے سیکھو لاکھ لعنت اس قوم دے جڑی اون دی تختی پڑھن لگ پوے ہائے ہائے قسم خدا دی کر کے نا دلوں رو کے پیا بولنا اتو ہس رہا دل مر رہا تے پتہ نہیں واسے کوئی شے نہیں تے میں اپنی جان آپ ہی کٹ کے مار دوں وہ دل جڑے دھی بہن دے پردے نہیں سن کر دے
نچاندے سن بازاراں چ ادھر ادھر آؤندیاں سن. امام ساڈے فتویاں چ لکھیا ہے جس کی عورت بازار میں بے پردہ جائے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا. یار عجیب بات ہے. ہوں تو مولوی جڑے نے وہ فخر کرتے ہیں میری دھی جڑی ہے وہ سب نالوں اگے بھج کے جاتی ایویں ہے کہ نہیں؟ سچی دسیا جی. ایتھے فیصل آباد دا ہی مولوی صاحب سی. میں فوٹو ویکھی چٹی داڑھی وہ کڑی نسی کچھی پا کے جناب جی تے نسی جناب ایں ڈڈو بن گئے تے نسی تے سوریاں نالوں اگے نکل گئی تے اونوں 10 بندے مبارکباد مقتدی دین گئے. واہ امام صاحبہ اللہ دین ہی رکھتے صحیح کتنے پہنچ گئی ہے. جمدیاں دلوانا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. وہ میں کہ حضرت صاحبہ منکر اعظم تے تسی ہو شکر پڑھو اسلام کوئی نہیں. اوتھے لکھاں دنیا کٹھی ہوئی ہے. صدقے جاواں تیرے بدھو تو ذرا بول ڈھیلا بولدا نہیں. اسلام دین غیرت آنی جانی شے وے. بس دعا منگ اللہ ڈھڈ رجائی رکھے. اچھی اچھی آواز والا آکھ آمین. بولدا نہیں شرم نہیں آتی تینوں دعا منگدے ہیں. دین ایمان غیرت عزت ہر شے آنی جانی شے وے. دعا مانگ انشاءاللہ ڈھڈ بھریندا رہے. عصر حاضر دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے. ساڈا قلندر اقبال فرماؤں ہے عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. بانگے دہل کہتا ہوں فیصل آباد کی سرزمین پر بیٹھ کر کسی گاؤں میں کسی غار میں بیٹھ کر بات نہیں کر رہا. ایمان سے کہتا ہوں نظر دوڑا کر دیکھو جن چیزوں کو اسلام نے حرام کہا اور 30 سال پہلے حرام سمجھی جاتی تھی آج مدرسوں میں فرض ہیں خانقاہوں میں فرض ہیں. اگر ایویں نہ ہوئے تو پھر ادھر ویخ. میں خود ویکھی بیٹھا. پہلا مولوی آندے سن حکومت دی نوکری توبہ 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 وہ تے غلام بن گئے برباد ہو جائیں گے. حق دی آواز نہیں کڈاں گے بولن بند ہو جانا ہے. ایویں تو ہوں ہر مدرسے آخیا فرض ہے پڑھو تے لگو. ہوں پتہ لگ گئی حکومت بن دینی اسلام دی. حکومت انہیں لڑ کے بن دیتی. ہوں وہ کول سی انہیں آخیا نظام میرے دے تحت آ گئے نا آہستہ آہستہ. صرف اتنا ہے قانون ہی بناؤنا ہے. کی بناؤنا ہے؟ قانون بناؤنا ہے. قانون بن گیا مولوی صاحب ہر کسی آکڑا حضرت صاحب پھر قانون ہے کی کریے. ہوں حضرت صاحب مجبور ہے کی کریے. چپ رہو چپ 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 کیوں مرا ہوا ہے
آپ اپنے ہتھی اور دے کے بہ رہے ہیں اور حالے اللہ اکبر و میرے خدا پاک کا حالے تے دن ب دن حالات حالے آنے نے کیونکہ قانون تے دن ب دن بن رہا ہے نظام ہے ہودا جی او دے اثرات جڑے نا ہر گھر چ پہنچن گے حالے پہنچ رہے نے پہنچن گے اسی وجہ سے جمہوریت کس کو کہتے ہیں ایسا نظام حکومت جس میں لوگوں کی خواہشات جو ہیں وہ پوری کی جائیں خواہشات پوری کی جائیں وہ لعنت لوگوں کی خواہشات نفس کی بری ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی تو اسلام سوچتا بھی نہیں اسلام ہمیشہ خواہشات کو لگام ڈالنے کا حکم دیتا ہے وہ قرآن پہ فرماتا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فرمایا جنت وہ جائے گا جس نے نفس کو خواہشات سے روکا دیکھو نا جی ہوں ٹولے دے ٹولے وہ جی جمہوریت نظام ہے بھائی نظام ہے آزادی رائے ہر کسی کو حق ہے ہر کسی کو آزادی رائے حق ہے بولنے کا حق ہے اور حق ہے وہ تو سکول انہوں نے دیتا نظام دیتا نا اس دے وچ رکھ دیتا عورتوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں عورتوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں عورتیں پہلے بہت ذلیل رہتی تھی آہستہ آہستہ انہوں نے شعور حاصل کیا اب دیکھو اپنے حقوق مانگ رہی ہیں وہ پورا ایک ٹولا اٹھیا سید بچ تے سارے بچ انہاں آخیا مانگ کے رہیں گی مانگ کے رہیں گی مانگ کے رہیں گی میرا جسم میری مرضی کھلوتیاں میں بیٹھیاں جی میں مرضی بیٹھیاں تو مینوں ہلا کے وکھا جے تیرا بوتھا نہ پنا لاکھ لعنت ہے یہ رسول دی امت ہے انہوں نے فرنگیاں نہیں آخیا تسا کلمہ رسول دا چھوڑو انہوں نے آخیا نہ تسا صرف پڑھائی تے آؤ پڑھائی تے کوئی حل نہیں پڑھائی دے فدو بیٹھے تم نے پڑھائی لاکھ لعنت کنجرا پڑھائی کوئی حرج نہیں تے اے کیوں حرجیاں گئی ہیں اے لفظ دے اسا کسے بڈھی کھنگ بڈھی ساڈی جنگ لین ہمرے ستے عاشقا ساڈی بڈھی جنگ لین مائی جنوں کہندے او ڈنگر ڈھور اے لفظ بھی کدی او دے خواباں خیالاں چ نہیں سی آ سکدا تے نہ آ سکدا ہے کہ میرا جسم میری مرضی تے اے سید زادیاں مردیاں پھردیاں تے ایتھے کڈ کے سارا کچھ تے پھر اگوں کوئی آکھے یہ کیا کر رہی ہیں آپ کون ہوتے ہیں میرا جسم میری مرضی نہ مرادہ حال نہیں سمجھے کہ واقعی کافرہ نقل اتاری ہے کاپی ماری ہے سانو اور وہ کامیاب ہو گیا ہوں آپ ہی سمجھ لے کہ تیرے مولویاں پیراں کی کیتا ہے کی تباہی تیری پھیری میری گل نہیں سمجھے سنو علامہ اقبال دا دن مناندے سن پاکستان علامہ اقبال دی چھٹی ہوندی سی کہ نہیں ہوئے ہن ہوندی بند ہو گئی کیوں مرن تو بعد گناہ کر لیا ہے او بولو مرے لا الہ الا اللہ مولا رسول اللہ نہ پڑھی مولی محمد عمر شروی صاحب کہندے ہوندے سن لا الہ الا اللہ مولی رسول اللہ پڑھیا میری گل سمجھ نہیں آنی
لا الہ الا اللہ پیر رسول اللہ نہ پڑھی. دس اقبال تے مصور پاکستان سے مرن تو بعد کوئی پاکستان دے خلاف ہو گیا ہے. چھٹی کیوں بند ہو گئی؟ بولدا نہیں. اتنے دے 6 دن میلے ہوندے نے قذافی سٹیڈیم فلانے سٹیڈیم وچ میلے ہوندے نے. کدے موسم بہار آ گئی. ہوں میں اگلا لفظ نہیں بولتا. بہن دے اگوں جڑا بولیا جاتا ہے وہ ساری کچھ ہوندی. 6 دن 8 دن تے اقبال دا دن بند ہو گیا. دربار میں گیا زیارت کرنے واسطے. پہلو دربار کھلا ہوندا سی, اندر جا کے ہاتھ لاؤندے سا, چومدے سا. ہن دروازہ بند, اندر جان دی اجازت کوئی نہ. میں آخیا ایڈا جرم کیڑا کر بیٹھا بیچارہ. وہ پھر سمجھ لگی بھی جیڑا تساں ایدا رخ اے لکیا سی مچھ رکھن تے داڑھی منامن تے پینٹ شرٹ پاون وچ لکیا سی اقبال. تے اگلے آندے سنے انگریزی ٹٹو ہے ساڈے نال دا ہے. وہ جسلے اساں اندر دا رخ وکھایا ہے نا, اگلے آکھیا ہے کیا بات وہی ادھر دا وا یہ موڑ بھی آ ساہی کی سمجھتے رہے ہیں. بھائی مانو ٹھگ باز اللہ رسول نال بھی ٹھگی کرنا ہے. ہوں دس اقبال دا سچا رخ جسے سامنے آیا اصا دسیا یہ انگریزی نہیں, یہ محمدی ہے. یہ یہودیت دی ہر شے دا مخالف ہے. اگر کسی نے اقبال نو پڑھن دا بڑا غرور رکھیا ہوئے, ناچیز کو لان کے بیٹھے یہ چند کڑیاں دے اندر بوٹھا نہ سیک دیا نا مینوں چشتی نہ. صرف ادھر دیکھو اقبال کی ایک نظم ہے, ایک کتاب ہے, پس جبایت کر اے اقوام شرق ماں مسافر. یہ کتاب ہے فارسی میں. اخیر گل کر گیا کہندا مسلمانا میں تینو دساں تینو اس لیے مسلمان رہن واسطے کیڑی شے ضروری کی کر اکھیں کر جیڑیاں انگریز دیاں مشینریاں نے نا, یہ ایک مشین وچ ہزاراں مسلماناں تے ہزاراں دھیاں بہناں دا قتل تے موت ہے. یہ مر رہے نہیں, مشین نہیں چل رہی, مشین نہیں چل دی, یہ مسلمان مر رہے ہے. لہذا اگر چاہنے کافر نہ بنے, فرنگی دے ہاتھ نہ چڑھے, مسلمان رویں, اس لانتی دی مشینری نو بھی ہاتھ نہ لا. بکھا اترا اساں بدھو ترقی ایسا بھی کرو ماشاء اللہ ترقی. اترے سیانے آندے نے گھر چ سارے جی ہوندے نے پر جھگے نو چلاؤن والے سارے نہیں ہوندے, کوئی ایک ہی ہوندا ہے. اقبال وہی سیاح سی جڑا جھگے نو چلاون جاندا سی, لیکن اس کمینے سا دی سنی نہیں. دستے صحیح ہوں فتوا لاؤ دے فتوا لاؤ. وہ آندا اپنے ٹاٹ سے جان دیو نا, اسی پڑھتے سا سکول میں بھی کوئی قسمت ماری 4.5 سال گیا سا. وہ ٹاٹ ہوندے سن ایڈے ایڈے چوڑے تے لمے میں بہندیاں بڑی کھرک ہوندی سی انہاں دعائی خدا دی حضرت صاحب انہاں دے اوتے بہن. اقبال آندا مریں جے مسلمان رہنا چاہنا ہے, آزاد رہنا چاہنا ہے,
اپنا ٹاٹ دے کے اس کنجر دے کلین نہ لویں. میں ایک کتاب اقبال دی اپنے پتر نو پڑھا رہا. پس چبایت کرد اے اقوام شرق ماہ مسافر. ہائے 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 پڑھنے والی دنیا بیٹھی ہوندی اسی پڑھاؤندے پھر پتہ لگدا کہ حقیقتاں کی ہوندیاں نے. حقیقتاں کی ہوندیاں نے. ہاں مفکر ساڈے کی دس گئے نے کی بول گئے نے. میری گل نہیں سمجھیا. ہائے 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 دیکھ ہن نظام دی تینوں گل پہ سنانا. دس اقبال آپ کی سی آپ کی سی ایسا رخ بکھایا ہے تے ہر شے بند ہو گئی کی سی تے اگوں اولاد نیٹ کھول کی وہ دعائی خدا دی وہ دعائی خدا ویکھیا نہیں جاندا ویکھیا نہیں جاندا. ہائے 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 سمجھ آ گئی کہ کہنا ہے. اللہ دیا بندیا میں صرف تینوں تیرا دین سمجھا رہے ہیں باقی کچھ نہیں کر رہے. پتہ ہے سانو حالات ہاتھوں نکل گئے نے. یہ سانو یقین ہے حالات ہاتھوں نکل گئے. ممکن ہی نہیں کوئی اصلاح ہوئے واپسی ہوگی. تیسری جنگ عظیم دی پیش گوئی بزرگاں تو سنتے لگے آئے ہیں. وہ شروع ہوئی کھڑی لگتا ایویں کہ اے ساڈی پیاری جڑی دنیا ہے نا بڑی مشکوک دنیا فلانا ٹاؤن فلانی ہاؤسنگ سکیم انہوں مشکوک بم میٹھے میٹھے سلونے سونے سونے ایٹم بم لین والے نے. یہ وہی دنیا جڑی کہندی ہے کہ تلوار کے ساتھ جہاد وہ دہشت گردی تھی. امن تو اب ہے ہوں یہ امن انہوں اللہ نے وکھاؤنا ہے. جی امن بڑا وکھاؤ آ گیا دن قریب آ گئے نے. یہ شوشڑیاں جنہوں آپ کہنے نا ترقی ماشاءاللہ ترقی ہو گئی. پہلو تلوار سی ہوں تو بم بن گئے نے. وہ فدواں دے سنگ اگدے نے. آپ ہی کہہ رہے ہیں پہلو تلوار سی وہ انی لیا تلوار تے ایک نو مارے گی یہ تے ساری دنیا مار چھڑدا ہے تے جڑا ساری دنیا مارن والا ہے اونوں کہندا ترقی. او فدوا تیری تھاں تے جمن دی بجائے کوئی ہور شے جم پیندی چنگا سی. بمب کا کام کی ہے 2000 سال نہ سبزہ اگے نہ جاندار رہے. 2000 سال تک یہ بم کا کام ہے. وہ ترقی ہے اور رسول کی تلوار وہ دہشت گردی ہے. لاکھ لعنت اے ٹہرامی اے ہو جائے اے بھی وقت ویکھنا سی وہ بھی مسلمان ہے. پر گل وہی ہے انہیں آخیا حکومت انہاں دی بنو باقی انہاں دا سب کچھ رہن دیو. یہ آپ ہی سارے کفر کرن گے تے بولن گے. قسم ذات دی کر کے آنا جدے قبضہ قدرت میری جان ہے میں بڑے بڑے فنے خواہ مولویوں تو سنیا اسلام اخلاق سے نہیں اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے. پتہ نہیں کنے جڑے قائد اس قوم دے بنے پھردے سن انہاں تو میں سنیا اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے. میرے چھوٹے حضرت صاحب پہلے دن میری توجہ کرائی انہاں فرمایا اس سمجھنا پہ کی کہندے نے پہ میں کیا حضور نہیں. وہ فرمایا اخلاق بول رہے نے تے اخلاق دے مقابل تلوار بول رہے نے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے تلوار سے نہیں. تو پھر یہ مطلب ہے تلوار جیڑی ہے وہ تے اخلاق نہ رہی. وہ میں سنیا پہلے دن میں کہو تے کافر ہو گئے نے.
وہ لانتیوں انی شرم نہیں ہوندے کجرا انک لعلی خلق عظیم. او محمد کریم تلوار چلاوے تے وہ بھی خلق عظیم ہے. وہ نا مراد لانتی سمجھو. ادھر دیکھو آخری گل کر کے اجازت چاہنا سچی دسیا جی. سیاست کے لیے یا رسول اللہ کاٹنا پڑے گا. یہ 1400 سال کی تاریخی سیاست میں آپ کسی کے پاس دکھا سکتے ہیں؟ بولو مرو کی کہہ رہا میں. سیاست کرنی ہے تو یا رسول اللہ کاٹنا پڑے گا. کسی بھی مقصد کے لیے کٹوایا ہو. میں صرف پوچھتا ہوں 1400 سال کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا؟ کیوں؟ بھئی سیاست کرنی ہے تو یا رسول اللہ کاٹو. بھئی کیوں؟ اگر اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں ایک واقعہ بتا دیں میں زبان کٹاتا ہوں. ہاں ایک بات ہم نے سنی پڑھی. رسول اکرم نے مولا علی سے فرمایا تھا علی محمد الرسول اللہ یہ نہیں مان رہے تو کاٹ دے. آپ نے قلم رکھ دیا. عرض کی یا رسول اللہ علی دا ہاتھ تہاڈا نام کٹے گوارا نہیں ہو سکتا. وہ سنو مقصد وہی کہ یہ کہہ رہے ہیں سیاسی مقصد ہے. سیاسی مقصد ہے. رسول کا حکم ہے. علی قلم رکھ دیتے ہیں کاٹنا گوارا. اب رسول نے خود کاٹا کیونکہ رسول کا اپنا حق ہے. رسول اپنا حق خود چھوڑ سکتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں رسول کا حق چھوڑنے کی. رسول اپنے گستاخ کو معاف کر سکتے ہیں کرتے رہے لیکن اگر امتی معاف کرے گا تو یہ خود گستاخ رسول بن جائے گا. اگر کہا جائے مجبور ہو کر کاٹا تو یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نظام ہمارا ہے حکومت کا ختم کرو. مولوی بھی رہے بریلوی بھی رہے سنی بھی رہے یاروی بھی رہے میلاد بھی رہے سب کچھ رہے. جب چاہیں گے کٹوا لیں گے بس. ہمارا بدوا بولتے صحیح ہو کھانا خراب نہ ہوئے تیرا. نہ مرادہ جو لا الہ الا اللہ مولوی رسول اللہ پڑھے دے تیرا علاج ہی کوئی نہیں. رہنے دو انہوں. ہر ایک مذہب اپنا رہے ہر کوئی اپنے گھر رکھے. وہ جدو چاہاں گے جس کے گھروں چاہاں گے جنہ مرضی چاہاں گے وہ تھیلے کٹ لواں گے. کئی انج آکھن گے قانون ہے کوئی آکھن گے سیاسی مجبوری ہے کوئی کچھ آکھن گے کوئی کچھ آکھن گے. انہاں دے مسلماناں دے دور وچ کدی انج نہیں سی ہویا. اساں کرا لاں دے. معلوم ہویا او جھلیا اسلام کفر نو برداشت کردا ہے کافر نو بھی لیکن او دی حکومت نہیں سہندا. اونوں پتہ ہے ساریاں لعنتاں دا مٹھ
ہائے 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 ہائے. اور کافر کتا اج دا وہ بھی کہندا ہے، وہ کہندا ہے اوئے اسلام دی حکومت نہ رہے، باقی جو کوئی رکھدا رکھن دیو. حاجی ترنگز ہے، محمد امین ترنگز ہے، محمد ایجنسی تو اگے انہوں دا دربار ہے، بہت بڑے مجاہد سن. انگریزن وکٹوریا دا دور سی، او دا بھرا جرنیل لڑن واسطے فوج لے کے آیا. حاجی ترنگز رحمہ اللہ نے ناساں سیک دتیاں، انگریز اون دا جرنل مار دتا. وکٹوریا نو اگ لگی. توجہ ذرا، انہیں پہلا کی آخیا، ہوں انہیں آخیا اوے اساں تانوں مدرسے بنا دینے ہیں، تہاڈا ایک مدرسہ نہیں گراواں گے، صرف حکومت ساڈی بنا دیو. حاجی ترنگز نے فرمایا لعنتیو ایو تے تہاڈی چال ہے، اساں مدرسہ نہ بنانا گوارا کر سکنے ہیں لیکن تہاڈی حکومت گوارا نہیں کر سکتے. اللہ اے نہیں بصیرت والے لوگ، اے نے اکھ والے نظر والے اسلام دی سمجھ والے. اللہ اکبر و کبیرہ. بس دو جملے بولے سن، مرکب موضوع سی. پہلا حصہ بھی کچھ سمجھا دیتا ہے، اگلا بھی سمجھا دیتا ہے. یہ ہوئی میرے آن دا مقصد سی، جائے پورا ہو گیا. اللہ جل شانہ بس میرا او وقت سا لوے سا جوانی سی اس لیے پڑھ دے سا. دھیاں بیچ کے عیشاں کر دے، دھیاں بیچ کے عیشاں کر دے، کی انہونی ہوئی کنجر ذات انہاں دیا رو، کنجر ذات انہاں دیا رو، غیرت جنا دی کوئی اچھا یار کسی نے صاحبزادہ صاحب اور سفارش فرما دیتی، یہ شعر سنا. پاک پتن دیا رنگ سادہ چنری رنگ مسکین دی، پاک پتن دیا رنگ سادہ چنری رنگ مسکین دی، رنگ ہووے خاص مدینے دا، رنگ ہووے خاص مدینے دا، رنگی ہووے معین الدین دی. او پاک بدن دیا رنگ سادہ چنری رنگ مسکین دی، رنگ ہووے خاص مدینے دا، رنگ ہووے خاص مدینے دا، رنگی ہووے معین الدین دی. پیچھے شاہ صاحب قبلہ بیٹھے نے، ایتھے شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما سن.
کی نام شریف ہے؟ سید غلام حسین شاہ صاحب دعا فرماندے نے